1443 ہجری قمری کے محرم الحرام کی مناسبت سے منعقد کیے جانے والے مجالس عزا کے اس سلسلے کا عنوان و موضوع ہم نے آزمائش قرار دیا ہے۔ ڈیوائن ٹرائلز، وہ آزمائشیں، امتحانات جو اللہ کی جانب سے اس کے عبد مومن کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ یوں تو قرآن کریم نے اقوام ما سبق کے حالات کو بیان کیا اور فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے رسول ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی جانب بھی ان کو بھی مشکلات میں آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، البتہ سابقہ امتوں پر عذاب بھی نازل ہوئے۔ قرآن کریم نے اجتماعی اور انفرادی دونوں صورتوں کو بیان کیا ہے۔ بعض لوگ انفرادی اعتبار سے آزمائش کا شکار ہوئے، اور کبھی اجتماعی اعتبار سے اجتماعی آزمائش بھی ہے، انفرادی آزمائش بھی ہے، اجتماعی عذاب بھی ہے، انفرادی عذاب بھی ہے۔ اور قرآن کریم نے ان ساری صورتوں کو بیان کیا اور احادیث معصومین میں بھی بیان کیا گیا۔ ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ مومن کے سوا کوئی اور تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا، جیسا کہ کل میں نے گزارش کیا تھا کہ آقا نے فرمایا ان الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے ایک زندان کی جیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے یا ان کے لیے پریشانیاں نہیں ہیں۔ ہم نے قرآن کی جس آیت کو عنوان و موضوع قرار دیا ہے، اس آیت میں مومن کو مخاطب کیا گیا۔ مخاطب مومن ہے، جس کو ایڈریس کر رہا ہے خالق کائنات، وہ مومن ہے۔ مومن اس کا ایڈریس ہی ہے، مخاطب ہے۔ جس سے خدا مخاطب ہے وہ مومن ہے۔ تو خالق کائنات مومن سے خطاب کرتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم اہل ایمان ہو، کلمہ گو ہو، بلیور ہو، میں تمہیں آزماؤں گا، ابتلا میں مبتلا کروں گا۔ اللہ قرآن کریم نے اقوام ما سبق کے حالات کو بیان کیا کہ ان کے کیا حالات تھے اور کیسے جب ان کو وارننگز دی جاتی رہیں اور وہ راہ راست پر نہیں آئے تو پھر فائنلی ان پہ اللہ کی جانب سے عذاب بھی نازل ہوا۔ اس کی بھی نوبت آئے گی اور ہم اس کو بھی جتنی گنجائش ہوئی ہمارے بیان میں ہم آپ کی سماعتوں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر یہاں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بجا، یہ درست کہ انسان مومن کا امتحان کڑا ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے۔ جتنا ایمان یبتلی الرجل علی حسب دینہ فإن کان فی دینہ صلابہ زید فی بلائہ، جتنا ایمان کا لیول ہائی ہوگا، جتنا زیادہ بڑا مومن ہوگا، جتنا جیسے ٹرو بلیور ہوگا، اس کی آزمائش بھی اسی تناسب سے ہوگی۔ یہ بات ہم پہلے بھی آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر چکے۔ اب گزارش یہ کرنا ہے کہ یہ بجا کہ انسان مومن کا امتحان سخت ہوتا ہے، وہ ابتلاء و بلا میں رہتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے، میں نے کبھی اس واقعے کو اپنی زبان سے نقل نہیں کیا، اس لیے کہ یہ کافی شریف میں بیان کیا گیا اور اوتھینٹک روایت ہے، تو میں معمولاً ایسی روایات کو بیان کرنے سے گریز کرتی ہوں جن کے بارے میں میرے خیال میں یہ ہو کہ دوسرے خطبہ بھی بیان کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ معروف روایت ہے یہ۔ لیکن آج اس کو اس لیے بیان کرنا چاہتی ہوں تفہیم مطلب کے لیے کہ جو بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے قابل فہم ہو، کہ مومن پہ بلا اتنی نازل ہوتی ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے کھانے پر مدعو کیا۔ آپ جب وہاں پر تشریف لے گئے تو جو صاحب خانہ تھا، ہوسٹ تھا، اس کے گھر میں ایک مرغی نے انڈا دیا۔ کافی شریف میں یہ روایت موجود ہے، انڈا دیا اور بہت معروف ہے یہ روایت۔ تو دیوار پر وہ مرغی بیٹھی ہوئی تھی، وہ انڈا دیوار سے گرا اور ایک تار میں اٹک گیا اور وہ ٹوٹا نہیں۔ تو آقا نے دیکھا اور فرمایا عجب، تو یہ ٹوٹا نہیں۔ تو ہوسٹ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج تک مجھے تعجب نہیں ہوا، اگر یہ ٹوٹتا تو مجھے تعجب ہوتا۔
اس لیے کہ آج تک میرا ایک ذرہ نقصان نہیں ہوا، کبھی زندگی میں نقصان نہیں۔ آقا جن کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اخلاق انسانی کے بلند ترین مدارج پر فائز ہیں نبی مکرم۔ اتنے اخلاق آقا کے بلند ہیں کہ آقا ہمیشہ بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں، کبھی کسی سے جس سے وہ توہین محسوس کرے یا جس سے اس کا دل دکھ جائے۔ بہت کم ایسا روایات میں ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ مبارک پر کبھی ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ تو روایت میں ہے کہ آقا کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور وہاں سے اٹھے اور تشریف لے گئے اور فرمایا لا خیر فیہ، میں ایسے گھر پہ کھانا نہیں کھاؤں گا جس گھر والے پہ کبھی کوئی مصیبت ہی نہیں آئی۔ انسان مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو پے ہم مسلسل متواتر پے در پے امتحانات میں مبتلا نہ ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بسا اوقات انسان امتحانات سے صحیح طور پر عہدہ برا بھی ہو جاتا، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، خدا راہم بھی بنا دیتا ہے، مشکلات کو آسان بھی کر دیتا ہے، لیکن امتحان بہرحال ضرور ہوتا ہے۔ ان مشکلات کی آسانی کے لیے، کشائش کے لیے، فرج کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے معصومین نے جو راہیں بتلائی ہیں، جیسا کہ میں عرض کیا کرتی ہوں کہ یہ وہ مکتب ہے جہاں پہ کیور النس سے پہلے ہے، بیماری سے پہلے علاج بتلا دیا گیا، مسئلے کا حل مسئلے کی پیدائش سے پہلے بیان کر دیا گیا۔ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان مسائل کے حل بھی بیان کیے کہ البتہ یہ بات غلط ہے کہ مومن پلین کریش میں نہیں مر سکتا، مومن جل کے نہیں، بعض لوگ فوراً کہتے ہیں نہیں 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 وہ مومن نہیں، وہ جل کے نہیں مر سکتا، وہ مومن ہی کیا جو۔ احادیث میں ایسا بیان کیا گیا کہ مومن یموت بکل میتہ، ہر موت مر سکتا ہے، اور یبتلی بکل بلیہ، ہر طرح کی بیماری اور بلا میں مبتلا ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے اس دن گزارش کیا تھا لیپریسی میں، اس طرح کی بیماریاں جو بظاہر قابل نفرت ہیں۔ اب ایوب نبی سے زیادہ بلند مقام، عام انسان کا مقام تو نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایوب نبی کو کیسی بیماری آئی قرآن نے بیان کیا، یہ قرآنی حقیقتیں ہیں۔ جناب ایوب علیہ السلام کس طرح کی شدید بیماری میں بدن میں کیڑے پڑ گئے، اور وہ کیڑا جو ان کے زخموں پر بیٹھتا تھا۔ یہ فرق ہے ہم میں اور اولیاء الہی میں کہ ابتلاؤہم تحفۃ لہم، ہم لوگ تڑپتے ہیں بے قراری، جزا و فضا، یہ بھی حدیث میں ہے کہ ان الجزاء لا يرد میتا، یہ جو جزا و فضا ہے، بے قراری ہے، یہ مردے کو واپس تو نہیں لوٹا سکتی، اور نہ ہی یہ قضاء و قدر کے فیصلوں کو بدل سکتی ہے۔ تو انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں کمال انکسار کے ساتھ اپنے دامان نیاز کو پھیلا کے اس سے اس کے پیاروں کا، خاصان خدا کا واسطہ دے کر جو اس نے آداب و اسلوب دعا متعارف کرائے ہیں، ان آداب و شرائط و اسلوب کی پابندی کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں درخواست گزار ہونا چاہیے۔ اگر اس کی مصلحت ہوگی، اگر اس کی حکمت ہوگی، تو وہ کریم ذات ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ کائنات میں اس جتنا بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ انسان سے محبت کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ والدین سب سے زیادہ دنیا میں انسان کو چاہنے والے، وہ بھی اس رحمت کی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، وہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو رحمت، جو رافت، جو محبت، جو مہربانی، جو شان کریمی اس ذات کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو اس کی ذات پر من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بلند مرتبت صحابی کو مورد خطاب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر میری امت اس آیت سے تمسک کر لے، اس آیت کو اپنا لے، اس کے مفاہیم کو کمپریہنڈ کر لے، تو لکفتہم، پورے قرآن سے بے نیاز ہو جائے۔ اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی تمام آیات موتیوں کی مالا کی مانند ایک دوسرے سے مرتبط ہیں۔ تو قرآن کریم کے مفاہیم میں کوئی ایک آیت میں جو مفاہیم سمٹے ہوئے ہیں وہی پورے قرآن میں ہیں۔ تو اس لیے
وہ آیت کون سی؟ آقا نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس انسان نے تقوی الہی، پائٹی، پرہیزگاری، گناہوں سے دوری اختیار کی، جس نے گناہوں سے دوری اختیار کی، یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور مراد یہ نہیں ہے کہ بلا نہیں اس پہ آتی، بلکہ یہ کہ خدا اس کو اتنا سٹرونگ کر دیتا ہے، اتنا اس کو خدا بند متعال اس کی قوت ایمانی کو بلند کر دیتا ہے کہ وہ بلا و ابتلا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ معصوم نے دعا میں بھی فرمایا، پروردگار مجھے اتنا سٹرینتھن کر دے، مجھے اتنی سٹرینتھ دے، اتنی طاقت دے کہ میں مقابلہ کر سکوں حالات کا۔ اور یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سپلیکیشنز میں بھی، مناجاتوں میں بھی خدا سے یہ دعا صرف نہیں کرو کہ مجھے یہ عطا کر دے، وہ عطا کر دے، میری مشکل کو حل کر دے، بلکہ یہ دعا کرو کہ مجھے اتنی طاقت عطا کر کہ میں حالات کا مقابلہ کر سکوں اور میرا ایمان اس سے متاثر نہ ہو، کمزور نہ ہو، میں اپنے ایمان میں ویکنس محسوس نہ کروں۔ بہرحال عرض کر رہی تھی آپ کی خدمت میں کہ معصومین نے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ بہت ہی پرمعنی اور پرمحتویٰ ہے، بہت کمپریہنسو اور چھوٹی سی آیت مگر کمپریہنسو ہے، جس میں آقا ارشاد، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے اللہ کی ذات پر توکل کیا خدا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ انبیاء اعظام الہی میں اور ہم لوگوں میں یہی فرق ہے کہ ابتلاء و آزمائش میں وہ بھی مبتلا ہوئے، ایک کامن مین بھی مبتلا ہوتا ہے، لیکن ان کے اور ان کے ایمان میں اس لیول میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جناب ایوب کے زخموں پر جو کیڑے ہیں وہ زمین پہ گرتا ہے تو ایوب اسے بڑی محبت سے اٹھا کے اپنے زخم پہ رکھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں تیری غذا خدا نے اس میں قرار دی ہے، تو بھوکا نہ رہے۔ ابتلاؤہم تحفۃ لہم، اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی یہ آزمائش یہ دوست کی جانب سے تحفہ ہے۔ دوست کون ہے؟ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کون ہے؟ مومنوں کا دوست ہے، ولی بھی ہے، سرپرست بھی ہے، منعم اعلیٰ بھی ہے، اس کو پالنے والا بھی ہے اور دوست بھی ہے، خالق کی کائنات۔ تو ابتلاؤہم تحفۃ لہم، یہ جو آزمائش ہے یہ اس دوست کی جانب سے تحفے کے طور پر آئی۔ ایوب سے پوچھتے تھے کہ آپ گھبرائے نہیں، لوگ گھبرا گئے، لوگوں نے ڈسون کر دیا، اپنے علاقے سے نکال دیا، مال و متاع سب کچھ چھن گیا، اولاد مر گئی، بیوی سے لوگ بات نہیں کرتے، اتنی ہیلپ لیس ہیں، لوگ ان کو دیکھ کے دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ بیماری ایوب کو ہے، لوگوں نے علاقے سے بھی نکال دیا، آبادی سے نکال دیا۔ ایوب کے اطمینان خاطر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جب اس نے مناسب سمجھا اس وقت اس نے مجھے دولت، ثروت، اولاد، فراوانی، عزت، رفت عطا کیا، اب اس نے مناسب سمجھا تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، کوئی ملال نہیں۔ یہی قرآن کریم میں بیان کیا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو اولیاء خدا ہیں، جو خاصان خدا ہیں، جو اس کے چوزن ونس ہیں، ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی ملال نہیں۔ آزمائش جناب ابراہیم علیہ السلام، من یتوکل علی اللہ، یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے توکل کا رزق کھایا ہے، جن کا توکل اتنی بڑی سطح پر تھا کہ خالق کائنات کو قرآن کریم میں ان کا یہ تعارف کرانا پڑا کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا، ابراہیم ایک فرد فرید اپنے پیکر میں، اپنے وجود میں ایک پوری ملت تھے، ایک پوری قوم کا جگر اپنے سینے میں رکھتے تھے ابراہیم، اتنا بڑا مقام۔ تو ابراہیم ٹین ایج میں ہیں جب ان پہ عذاب، جب انہیں نمرود نے آگ میں پھینکا، منجنیق بنایا گیا کیونکہ آگ میں پھینک نہیں سکتے تھے، حرارت اتنی زیادہ تھی۔ تو ابراہیم کے توکل کا یہ عالم ہے کہ انگاروں کے جگر پگھل گیا۔ ابراہیم ایک لمحے کے لیے کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو اولیاء الہی میں اور ہم لوگوں میں یہ فرق ہے۔ پھر ان کے ساتھ معجزات ہوتے، وہ خود ہستیاں معجز نما ہے، کیونکہ عبدی اطعنی فیما امرتک اجعلک مثلی، جو انسان جتنا زیادہ اوبیڈینٹ ہوتا ہے، جتنی اوبیڈینس کا لیول بڑھ جاتا ہے، اتنی اس کی عطائیں اس پہ بڑھ جاتی ہیں، اتنا اس کا مقام خدا کی بارگاہ میں جتنا بلند ہوتا ہے، پھر اتنی زبان میں تاثیر، اتنی عمل میں تاثیر، اتنی بڑی معجز نما
شخصیت بن جاتی۔ تو ان ہستیوں کے ساتھ معجزات ہوتے تھے۔ ہم بغیر عمل انجام دیے لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل یصف العبرۃ ولا یعتبر یبالغ فی الموعظۃ ولا یتعظ صاحب نہج البلاغہ، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ان کی نصیحت ہے، جس میں فرماتے لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل، اتنی تم میں کرتوت ہونا چاہیے کہ تم بغیر عمل کے آخرت کی اجر، آخرت کی ریوارڈ کی طلب رکھتے ہو، بغیر کچھ کیے معجزے کے انتظار میں رہتے ہو۔ اپنے عمل کو بھی تو دیکھو، اپنے باطن میں جھانکو کہ تمہارا ایمان کیسا ہے، تمہارا عمل کیسا ہے، تم ایمان کے کس مرحلے پر ہو۔ بغیر کچھ کیے تم خدا کی جانب سے مسلسل عطاؤں کے انتظار میں رہتے ہو۔ وہ ہستیاں وہ تھیں کہ جن کا صبر، جن کی برداشت، جن کا خدا کی ذات پر توکل، اعتماد، یقین کامل، عبادت، ان کی بارگاہ خدا بندی میں حضور قلب، ہر لمحہ اس ذات الہی سے، ذات اقدس الہی سے مرتبط رہنا، تو پھر وہ معجزات کے جناب ایوب علیہ السلام کو خدا بند متعال نے سب کچھ کھویا ہوا لوٹا دیا، اور حتیٰ کہ وہ تک ہوا جو کبھی ہوا نہیں، کہ جوانی بھی لوٹا دی، سب کچھ لوٹا دیا۔ تو یہ ایمان